السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر آپ سب کا دارالارقم کی طرف سے ڈپلومہ ان تجوید القرآن میں استقبال کرتی ہوں۔ واٹ از ڈپلومہ ان تجوید القرآن؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوئی تھی تو یہ 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہوئی ہے، 7 احرف جسے کہتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کے 7 مختلف طریقے، 7 مختلف انداز میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 7 ڈائلیکٹس میں سے جو قراءت جو فیمس ہے وہ ہے 10 قراءات۔ تو قرآن جو نازل ہوئی ہے وہ 7 احرف یا پھر 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہوئی ہے، اور ان میں سے فیمس جو ہے وہ 10 قراءات ہے، اور اس میں سے جو ہم پڑھنے والے ہیں یا پھر گلف کنٹریز یا انڈیا پاکستان یہ ساری چیز میں جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے حفظ کی قراءت۔ اور حفظ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی جو طرق ہے وہ ہے حفظ عن عاصم من طریق شاطبیہ، یعنی حفظ ہے جو کہ عاصم ان کے استاد ہیں ان کے پاس سے، اور ان کا جو طریق ہے وہ ہے شاطبیہ۔ ان کی جو قرأت ہے یہی چیز کو ہم سیکھنے والے ہیں اس پورے کورس میں جو ڈپلومہ ان تجوید القرآن کا کورس ہے۔ اور اس میں جو بھی تجوید کے بارے میں آپ دیکھیں گے، جو بھی رولنگز آپ سیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو کچھ اور جگہ بھی تجوید سیکھے ہوں گے، آپ کو کچھ ڈاؤٹس آئیں گے، پہلے ہم ایسا سیکھے تھے ابھی ہم ایسی چیز سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو آپ یہاں پر سیکھنے والے ہیں یہ رسم عثمانی ہے، یعنی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جو قرآن بنائی گئی تھی، جو رسم ہے اسی رسم کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے انڈین پاکستانی قرآن اور ایک ہوتی ہے جو آپ مدنی مصحف دیکھتے ہو، تو دونوں کی رسم جو ہوتی ہے، لکھت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں پر جو رولنگز دیکھیں گے وہ رسم عثمانی کی رولنگز دیکھیں گے، کیونکہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بنا غلطی کی چیزوں کو سمجھیں گے۔ لیکن آپ جب انڈین پاکستانی قرآن میں پڑھتے ہو تو وہاں پر فار اینڈ ایز ریسائٹر کے آسانی کے لیے وہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہے، کچھ وقت کی علامت ڈال دی جاتی ہے، اور ریسائٹر کو اس کی انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو غلط پڑھ لیتا ہے۔ تو اکثر چیزیں وہاں پر جو ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے، اور آپ خود جب دھیرے دھیرے ایک ایک لیول کراس کرتے جائیں گے تو اس بات کو بہت بہتری سے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو لوگ عثمانی مصحف فالو کرتے ہیں، مدنی مصحف، تو الحمدللہ بارک اللہ فیک، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ اس کی عادت ڈال لیں، اور انشاءاللہ آپ کے ٹیچرز بھی آپ کو اس کے لیے پرفیکٹ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو اس سے پڑھنے کے لیے، اس سے سمجھنے کے لیے آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اور جو اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہیں، the knowledge you are getting over here is authentic۔ یہاں پر جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ پوری سند جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو یہاں پر جو آپ سیکھ رہے ہو that is authentic۔ تو آپ ٹرسٹ کر کے پڑھ سکتے ہو کہ جو آپ یہاں پر سیکھو گے انشاءاللہ آپ کو آخرت تک وہ ساتھ دے گی۔ اور یہاں پر جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو تجوید آپ یہاں پر سیکھتے ہو اور جو آپ اس کو آگے لے جاتے ہو، یہ سب ایک امانہ ہے، یعنی جیسے آپ نے سیکھا ہے اس کو ویسے ہی لے جانا ہے، اس کو چینج کر کے، اس میں تحریف کر کے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر لے کے، اپنی طرف سے کوئی چیز سبٹریکٹ کر لے کے، اس طرح ہم نہیں دے سکتے۔ جو چیز جیسی دی گئی ہے آپ کو ویسے ہی اس کو امانت کے طور پر آگے لے جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ٹیچر نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم ایز این امانہ ویسے ہی آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں تو ایز این امانہ ایز اٹ از اس کو آگے لے جائیں گے۔ سو دس از a very short introduction about this۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ واٹ از ڈپلومہ ان تجوید القرآن۔ ڈپلومہ ان تجوید القرآن ایکچولی ہے کیا، اس میں آپ کیا سیکھنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ تو آپ کو بہت سارے سوال ہوں گے کہ میں نے ایڈمیشن لیا ہے، اب مجھے پتہ نہیں کیسے پڑھایا جائے گا، کیا ہوگا اس میں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
یہ ایک تجوید کا سرٹیفائڈ کورس ہے جس میں 6 لیولز میں آپ تجوید سیکھیں گے اور اس میں 2 ریسیٹیشن کے لیول رہیں گے جو کہ ایوری 3 لیول کے بعد ایک برج لیول ہوگا جو 3 لیولز کا آپ پڑھیں گے, اس کے بعد ایک ریسیٹیشن لیول ہوگا, پھر آفٹر کمپلیٹنگ آل دا 6 لیولز اس کے بعد ایک انشاءاللہ ریسیٹیشن کا لیول رہے گا. تو بیسیکلی یہ 6 لیول سرٹیفائڈ کورس ہے جس میں آپ دیکھیں گے ایچ لیول جو ہے, ایچ سیمسٹر جو ہے وہ 4 منتھس کا ہوتا ہے, اور ایوری لیول جب آپ کراس کرتے ہو, جب آپ اس کو پاس کر لیتے ہو, دین یو ول گیٹ این الیکٹرانک سرٹیفکیٹ. تو آپ کو ایک ای سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور لیول 1, لیول 2, لیول 3 میں جو آپ دیکھیں گے وہ قرآنک رولز دیکھیں گے جو بیسک رولنگس ہوتے ہیں, جیسے مخارج الحروف, صفات الحروف, تنوین, نون ساکن, مدود, عالیت الحدوث یا پھر کیفیت الحدوث یا مراتب الغنہ, نبر, یہ ساری بیسک چیزیں آپ یہاں پر سیکھیں گے. قرآن میں جو 90% آف دا رولنگس ہوتی ہے وہ آپ لیول 1, لیول 2, لیول 3 میں الحمدللہ سیکھ جائیں گے, تو آپ کو قرآن کو انشاءاللہ فلوئنسی سے پڑھنا آ جائے گا. اور پھر نیکسٹ جو 4th, 5th اینڈ 6th لیول ہے وہاں پر آپ ایڈوانس چیزیں سیکھیں گے, جیسے وقف اور ابتدا, کہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے, کیسے آپ سٹارٹ کرنا ہے, اور رسم عثمانی کے بارے میں آپ جانیں گے. جیسے کئی بار آپ کو حمزہ کو لے کر اکثر بہت سارے لوگوں کو جو بھی مجیدی مصحف سے عثمانی مصحف کی طرف تبدیلی کرتے ہیں تو ان کو حمزہ کو لے کر بہت پرابلم ہوتی ہے, بہت دقت اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جانیں گے. اور جو ان 6 لیولز کو کراس کر لے گا انشاءاللہ جو دل لگا کر پڑھے گا, پوری محنت کے ساتھ پڑھے گا, انشاءاللہ وہ قرآن میں مہارت حاصل کر لے گا. اور آپ جب یہ پورے 6 لیولز کراس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کے تمام رولنگز, جو ایک طریق ہے, جو ایک طرق ہے شاطبیہ, حفص عاصم من طریق شاطبیہ, وہ ایک طرق میں انشاءاللہ آپ مہارت حاصل کر لیں گے اور آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری کا آنسر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ ساری چیزوں کو بالکل ویسے ہی جیسے ہم گائیڈ کر رہے ہیں ویسے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ you'll be perfect in تجوید القرآن also. اور when you have completed all the 6 levels, inshallah you will be awarded with a hard copy of certificate inshallah. Yes, so this is all about diploma in Tajweed al-Quran. اب ہم دیکھتے ہیں کہ what are we going to study in level 1. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پری ڈپلوما میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, اس میں اکثر چھوٹے بچے ہیں. جو پری ڈپلوما میں ایڈمیشن لے رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بچے بہت چھوٹے ہیں ان کے لیے رولنگز کو سمجھنا اور قاعدے کو پڑھنا یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہے. تو پہلے ہم ان چھوٹے بچوں کو قاعدے کے ساتھ مانوس کراتے ہیں, جیسے کہ آپ کو حروف الہجا پڑھایا جاتا ہے, تنوین, نون ساکن کا بیسک جو رولنگس ہوتی ہے وہ, جیسے حرکات ہے یا پھر مدود ہے, تھوڑا سا کھینچنا, یا پھر چھوٹی چھوٹی شارٹ ان بریف آپ کو ریڈنگ سکھائی جاتی ہے اس میں. اور چھوٹے چھوٹے نو اینڈ دین بچوں کو سمجھانے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ پڑھائی جاتی ہے پری ڈپلوما میں. تو پری ڈپلوما میں بیسیکلی آپ ایک قاعدے کو دیکھتے ہو جس میں بچوں کو بیسک پڑھنا آ جاتا ہے کہ یہ حروف کون سے ہے, حرکات کون سے ہے, علامتیں ان کا پتہ چلتا ہے, حرکات کا پتہ چلتا ہے, ان کو کتنا کھینچنا پتہ چلتا ہے, یعنی بیسک چیزیں ایز اے بگنر وہ جان لیتے ہیں. پھر پری ڈپلوما کے بعد آتا ہے لیول 1. تو لیول 1 میں آپ 4 چیپٹرز دیکھیں گے. تو وہ 4 چیپٹرز ہیں مخارج الحروف. سب سے پہلے آپ نے مخرج پہلے بھی سیکھے ہوں گے, لیکن آپ پہلے جو سیکھے اس میں اور یہاں پر سیکھنے میں you'll feel a vast difference. یہاں پر آپ کو کیسے حرف نکالا جاتا ہے, کون سا آپ کے منہ کے اندر کا زبان ہے, نوک ہے, زبان کی نوک ہے, زبان کی کنارے ہے یا وسط ہے, کون سی چیز جا کے دانت کے کس حصے پہ لگے گا یا پیلٹ پہ لگے گا یا حلق میں کیسے لگنا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل آپ جانیں گے اس میں. اور ویڈیوز بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے, 24/7 پورٹل سروس ہوتی ہے, تو وہاں پر ویڈیوز بھی ہوں گے, تو آپ اس میں دیکھو گے کہ اس میں کیسے یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. اور آپ دیکھیں جب چاہے جب آپ کھول کر یہ چیزوں کو سن سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹچ کرنے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. دین سیکنڈ از تنوین اینڈ نون ساکنہ.
آپ نے پہلے بھی تنوین اور نون ساکنہ دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا, لیکن یہاں پر انشاءاللہ آپ تنوین اور نون ساکن کو صحیح معنوں میں سیکھیں گے. جیسے کہ آپ میں سے پہلے جو لوگ اظہار, ادغام وغیرہ پڑھ چکے ہیں, تو آپ نے اظہار کو کیا پڑھا ہے کہ یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. تو اب یہاں پر آپ صحیح نالج سیکھیں گے کہ بغیر غنہ کے تو نون ادا ہی نہیں ہو سکتا, تو ہم اظہار میں بغیر غنہ کے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اب آپ کو صحیح معنوں میں چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ زیادہ غنہ کیے بغیر کیسے پڑھنا ہے اور بغیر غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایوری تھنگ یو ول لرن ان ڈیٹیل اینڈ انشاءاللہ کریکٹ نالج آپ حاصل کریں گے یہاں پر. پھر اس کے بعد آتا ہے میم ساکنہ. جس طرح نون ساکنہ کے رولنگس ہیں اسی طرح میم ساکنہ کے بھی کچھ رولنگس ہوتے ہیں, بہت آسان سے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آپ کی قرآن ہوتی ہے, قرآن میں مخارج الحروف, تنوین, نون ساکن اور میم ساکنہ, یہ بہت زیادہ جگہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. آلموسٹ 60 to 70% آف دا قرآن ول ہیو دیس کائنڈ آف رولنگس. تو اسی لیے پہلے لیول میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہے. اور تنوین, نون ساکن اور میم ساکن دونوں میں آپ کو غنہ کرنا ہوتا ہے, تو ان کے مراتب کے بارے میں بھی پڑھا جائے گا, جسے کہیں گے مراتب الغنہ, یعنی لیولز آف غنہ, کس میں کتنا غنہ کیا جاتا ہے اور ان کے نام کیا ہے اور کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے. ایوری تھنگ انشاءاللہ یو ول اسٹڈی ان لیول 1. اور لیول 1 میں جب آپ یہ چاروں چیپٹرز پڑھیں گے, یو ول سی کہ ویکلی آپ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ویکلی آپ کو پورٹل پر 3 ویڈیوز ملتے ہیں اور 3 ویڈیوز کے بعد ایک ویکلی کوئز ہوتا ہے. ان 3 ویڈیوز کو آپ کو دیکھنا ہے, اپنے نوٹس بنانا ہے, نوٹس بنا کر اس کوئز کو سالو کرنا ہے. آپ ویک میں کبھی بھی وہ ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں. آپ جس ویک کا کام ہے اسی ویک ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی پرفیکٹ ان دیٹ. اور سائملٹینیسلی آپ کے لائیو 3 کلاسز بھی ہوں گے ویک میں, جو آپ کے ٹائم کے حساب سے آپ نے سلیکٹ کیا ہے. تو آپ اپنی ٹیچر سے وہ کلاسز لیں گے اور آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اف یو ہیو اینی ڈاؤٹ یو کین آسک ان دا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ کے ہی گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہو. اوکے, سو دس از آل اباؤٹ لیول 1. ناؤ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ ساری چیزیں سنی ہیں, مخرج بھی سنے ہیں, تنوین ساکن بھی سنے ہیں, دین وائی اونلی دارالارقم, ہمیں دارالارقم کو ہی کیوں چوز کرنا ہے, ہم دوسرے انسٹیٹیوٹ میں کیوں نہیں پڑھے؟ تو اس کا پہلا جواب تو میں نے آپ کو پہلے بھی دے دیا ہے کہ یہاں پر جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آتھینٹک نالج ہے, جو ڈیٹیل اسٹڈی ہے وہ آپ جان رہے ہو. آپ دوسری جگہ کچھ سیکھتے اور کچھ نہیں, اور آپ کے پاس ہمیشہ کوشچن مارک ہے کہ یہاں پر یہ ایسا کیوں ہے, ہم اس کو ایسا کیوں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نا یو ول گیٹ دا آنسر فار ایوری کیوں. یہ ایسا کیوں پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے. نہ صرف آپ پڑھنا سیکھیں گے, لیکن بہت سارے آپ کے جو ڈاؤٹس ابھی تک ہوا کرتے تھے وہ سارے ڈاؤٹس بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہاں پر جو ٹیچرس ہے دے آر ویل ٹرینڈ, ماشاءاللہ ان لوگ کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے بھی ٹریننگ سیشنز چلتے ہیں, تو وہ اپنی ٹریننگ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پڑھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر ویل ٹرینڈ ٹیچرس ملیں گے جو انشاءاللہ آپ کو صحیح نالج دیں گے. And the third thing is, you don't just get one teacher over here, you have a 2 teacher benefit. ایک ہوگا میں خود, جس کے ویڈیوز آپ کو ملیں گے پورٹل پر. آپ پورٹل سے میرے ویڈیوز پہ آپ دیکھیں گے, اٹ از ویری کرسٹل کلیئر. آپ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے اور اپنے نوٹس بنائیں گے, بہت کلیئرلی آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. پھر آپ کے ٹیچر بھی آپ کو اس کی بریفنگ کریں گے, وہ بھی آپ کو اس کی چیز سمجھائیں گے. پھر آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ آیا ہے, یو کین آسک یور ٹیچر, یو کین آسک ان دا گروپ, you can message me also or any of the admin in your group if you have any doubt. Okay, then fourth thing is one-on-one study. Usually ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم گروپ میں لیتے ہیں تو اکثر لوگ کچھ شائی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں, یا کسی کا ٹائم میچ نہیں ہوتا ہے, تو they couldn't attend the class or something like that. تو یہاں پر one-on-one study ہو سکتی ہے. آپ جو ٹائم سلیکٹ کریں گے, آپ کے ٹائم پہ جو ٹیچر اویلیبل ہوگی, انشاءاللہ بوتھ آف یو ول بی کمفرٹیبل وتھ یور ٹائم. اور آپ کو ٹیچر صرف آپ کو پرسنلی آپ کو 20 منٹس دے کر انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے. اور یہاں پر تو جب بچے ہوتے ہیں تو یوزلی ہمارے ٹیچرس جب تک کہ بچوں کو کانسیپٹ نہیں آتا تب تک کہ الحمدللہ دے ٹیک دا کلاسز اینڈ دے سی ٹو اٹ کہ وہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا کانسیپٹ بچوں تک کلیئر ہو جائے, ناٹ جسٹ بچے بٹ آلسو
فار دا ایڈلٹس ٹو. تو یہاں پر 1-on-1 اسٹڈی ہوتی ہے آپ اور آپ کے ٹیچر, تو دونوں ہوتے ہیں. آپ کمفرٹیبلی اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کر سکتے ہو, آپ کے ٹیچر کا اور آپ کا ایک بہت اچھا سا ریپو بلڈ اپ ہو جاتا ہے. دین کمس یہاں پر جو ویڈیوز ہوتے ہیں, جو تجوید کے ویڈیوز ہوتے ہیں, وہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اویلیبل ہوتے ہیں. دیکھیے جیسے ہم خود بھی جو سیکھے ہیں, تو ہماری ٹیچر آتی تھی, ہمیں ایک 10 منٹ کا تجوید کا سیشن پڑھاتے تھے, پھر اس کے بعد ریسیٹیشن ہوتا تھا. تو وہ 10 منٹ میں وہ جو کانسیپٹ پڑھاتی تھی اس میں سے ہم جتنا لے سکتے تھے وی کوڈ ہیو ٹیکن اٹ. لیکن آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ جو ویڈیوز ہے وہ آپ دن میں 10 بار دیکھیں, آپ اپنے پورے سیمسٹر میں جتنے بار چاہے اتنے بار ریپیٹڈلی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کچھ پڑھ رہے تھے, آپ کو یاد آیا کہ ارے یہاں پر کچھ کہا تھا ٹیچر نے, میں بھول گئی. دین یو کین گو بیک ٹو دا ویڈیو, you can play it and you can watch it, آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن ہم جو ٹیچر کے ساتھ لائف پڑھے ہیں, ہم ان کو تو واپس پلے نہیں کر سکتے. سو دس از اے بینیفٹ اوور ہیئر کہ آپ کو ویڈیوز اویلیبل ہوتے ہیں, آپ جب چاہے جب اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح آج آپ کا ایک اورینٹیشن لائف سیشن ہو رہا ہے, اسی طرح آپ کے تھرو آؤٹ دا سیمسٹرز بھی انشاءاللہ لائف سیشنز ہوں گے, جس میں آپ کو کوئزز لیے جائیں گے. تو لائف سیشنز میں یوزلی جو ہوتے ہیں وہ کوئزز ہوتے ہیں کہوں کے, اور 30 سیکنڈ میں آپ کو آنسر کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ونرز ہوتے ہیں ان کو پرائزز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر نہ صرف آپ کو ویڈیوز اویلیبل ہے بلکہ اسٹڈی میٹیریل ہے جو کہ آپ کے پورٹل پر آپ کو مل جائے گا. جب آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی دیا ہے تو آپ کے ای میل آئی ڈی پر آپ کو ایک میل آئے گا, آپ کو پورٹل ایکسس دی جائے گی, وہاں پر اسٹڈی میٹیریل ہوگا آپ کے لیے اور ویڈیوز وہاں پر اویلیبل رہیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایوری ویک ایک پریکٹس ٹیسٹ ہوتا ہے, تو آپ کا ایوری ویک آفٹر 3 لیکچرز ایک پریکٹس ٹیسٹ ہوگا. آپ اس ٹیسٹ کو جتنے بار چاہے اتنے بار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ ٹائم آپ نے اٹیمپٹ کیا, یو اسکور 60 آؤٹ آف 100, آپ اس کو دوبارہ اٹیمپٹ کریں, دین ہو سکتا ہے آپ 80 اسکور کریں, پھر ٹل یو اسکور 100% یو کیپ آن اٹیمپٹنگ اٹ. تو آپ وہ کتنے بھی بار اٹیمپٹ کر سکتے ہو. اور یہاں پر جو پورٹل ایکسس ہے, جو آپ کو ویڈیوز دیکھنے کا ہے یا ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے کا ہے یا اسٹڈی میٹیریل آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, 24/7 وہ ساری چیزیں اویلیبل ہے, آپ جب چاہے تب پڑھ سکتے ہو. اور پھر یہاں پر آپ لیول 3 سے دیکھیں گے, یو ول گیٹ سم کمپٹیشنز لائک یہاں پر حفظ وغیرہ کا کمپٹیشن ہوگا اینڈ یو ول بی اوارڈیڈ دا پرائزز ان دیٹ انشاءاللہ. اور یہاں پر دوسری بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, سو یو کین پارٹیسپیٹ ان آل دا ایکٹیویٹیز وچ یور ٹیچر از ٹیکنگ پرسنلی ان یور کلاس. اینڈ آلسو آپ کے گروپ کو بھی ایکٹیو رکھے, ہمیشہ آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو یو کین ڈائریکٹلی آسک وتھ یور ٹیچرس and inshallah teacher will be always there to answer you. So this is an introduction about Diploma in Tajweed al-Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.